زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، چاند ستارے نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سور پھونکنے والی بانسری اسرافیل علیہ السلام بجانا شروع کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اسرافیل علیہ السلام بانسری بجانا شروع کریں گے۔ لوگ کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی 10 روپے کلو کی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی 50 روپے درجن کی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی 20 روپے کے دانے کی آواز لگا رہا ہوگا، گوشت کاٹنے والا گوشت کاٹ رہا ہوگا، سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہوگا، کپڑے بنانے والا بیچنے والا کپڑے بیچ رہا ہوگا، کوئی نوکری کو جا رہا ہوگا، کوئی سفر حضر میں جا رہا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سور پھونکنے والی بانسری کی آواز آئے گی، لوگوں کو بڑی بھلی معلوم ہوگی۔ اتنی سریلی آواز اچانک بھیانک آواز کے اندر چلے گی، اتنی آواز بے دبی ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کی بانسری کی آواز جب اللہ اکبر لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، ایسی ہولناک آواز ہوگی، سن کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ یوم ترونها تذہل کل مرغیات اما ارغت وتضع کل ذات حمل حملها۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، وہ ماں جو 9 مہینے سے بچے کو کوکھ میں اٹھائے بیٹھی ہوگی، اسرافیل علیہ السلام کی زبان سے وہ بانسری کی آواز سنے گی، اتنی پریشان ہوگی، اسی وقت اپنا حمل زمین پہ گرا دے گی۔ اسے نہیں پتہ لگے گا میرا حمل ساقط ہو گیا، اسے نہیں پتہ لگے گا میرا بچہ زمین پہ گر گیا۔ حدیث پاک میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا جوان بچے کی بات نہیں کی، 10 سال 15 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں کی، دنیا میں آنے والے نومولود بچے کی بات کی۔ علماء اکرام نے اس پر تحقیق کی، چھوٹے بچے کا ذکر کیوں کیا؟ چلو بڑا بچہ ہے، نافرمان ہے، ماں نے نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، ماں نے نافرمانی کی وجہ سے بولنا چھوڑ دیا۔ چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ جسے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جسے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا ایسا پیارا بچہ جس کی آنے کی امید پر 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی پھری، قیامت کی ہولناکی دیکھ کر اس بچے کو زمین پر پھینک کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لوگ اتنے حواس باختہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یوم ترونها تذہل کل مرغیات اما ارغت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ اونٹنی اپنا حمل گرا کر شہر کی طرف دوڑنے لگیں گی، درندے پرندے آسمان سے زمین پہ گرنے لگیں گے۔ جس طرح آواز بڑھتی جائے گی، خدا کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، یہ سورج جو تمہیں لاکھوں میل اونچا نظر آ رہا ہے، فرمایا قیامت کی ہولناکی سے یہ سورج دھڑام سے بے نور ہو کے زمین پہ آ کے گر جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، ایک ایک ستارہ ٹوٹ کے زمین پر گرنے لگ جائے گا۔ سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، آگ پانی کا تنازع رہتا ہے، جب پانی ہو وہ آگ کوئی نہیں، جب آگ ہو وہ پانی کوئی نہیں۔ فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ سمندر کے پانی بھی اللہ کی ہیبت سے ڈریں گے، اتنا ڈرنے لگیں گے کہ پانی کے اندر بھی آگ لگ جائے گی۔ اسی لیے عرض کیا جاتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے والوں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا کرو، پڑھ کے دیکھو پروردگار عالم تیری میری آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا کا نظام درم برم کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر مرنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پھر قیامت تک جتنے دنیا سے چلے گئے سارے کے سارے دفن ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم ایک جھٹکے سے زمین کو ہلائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آئے گا، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پھر 40 سال تک آسمان سے بارش برستی رہے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الارض اسقالها، مردے زمین قبروں سے نکل کر ایسے پانی میں بہنے لگیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہو۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، نہ ریشمی کپڑا ہوگا نہ کاٹن لٹا ہوگا، سارے کے سارے کھڑے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے کس چیز نے پریشان کر دیا؟ عرض کرنے لگی کملی والے مرد عورت ننگے ہوں گے، فرمایا سب کو ننگا کیا جائے گا۔ اما عائشہ کہنے لگی پھر ایک دوسرے سے لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ فرمایا عائشہ اس دن اللہ کا اتنا خوف ہوگا ماں کا اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھنے کو دل نہیں کرے گا، باپ کے پاس بیٹا کھڑا ہوگا، بھانجے کے پاس ماموں کھڑا ہوگا۔ رب کبریا کی قسم ہے خدا پاک کے ڈر سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، ہر طرف آواز لگے گی نفسی 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 نفسی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ساری انسانیت اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائے گی۔ اللہ اکبر پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کملی والے بے شک وہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اپنے پروردگار عالم سے سفارش کر دے کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ خاموشی سکوت کا عالم ہوگا۔ عرش عظیم کا مالک پہلا اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بادشاہ کون ہے، مالک کون ہے، پالن نہار کون ہے، حاجت روا کون ہے، دستگیر کون ہے۔ اللہ اکبر آج بتاؤ تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اعزازی طور پہ ہمارے لیے پیران پیر کی قبر کا اندر کا دروازہ کھولا گیا کہ پاکستان سے علماء اکرام آئے ہیں۔ اللہ اکبر جب پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر کے بالکل اندر چلے گئے، لگتا تھا ایسے آواز آئی کہ دنیا والوں کو عبد الحنان جا کے بتا دینا دستگیر میں کوئی نہیں، دستگیر میرا پالنے والا خدا ہے۔ دنیا والوں کو جا کے بتا دینا اللہ اکبر حاجت روا میں نہیں، حاجت روا خدا ہے، میں تو بندہ وہ میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر اتنی روحانیت محسوس ہوئی، اتنا مزہ آیا، اتنا اللہ اللہ کا مزہ آیا۔ اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کے اللہ والوں نے کروایا۔ لگتا ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے سلام آ رہا تھا۔ اللہ اکبر ولیوں کا ولی ہے حضرت پیر محمد شاہ صاحب مشکیل پور شریف والے مراقبے کے اندر بیٹھ گئے اور 45 منٹ تک اللہ اللہ کرتے رہے۔ پھر ایک دم چگھاڑ مار کے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے عبد القادر جیلانی نے ہمارا سلام قبول کر لیا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، 3 مرتبہ آواز لگے گی۔ آج بتاؤ دنیا کی سلطنت سنبھالنے والوں، راج کرنے والوں، آج بتاؤ کیسر و کسریٰ کے ایوان میں میرے شہید کے ساتھ دراڑے ڈالنے والوں، ہمیں اس مقام پر لے جایا گیا، کسریٰ کے محل میں لے جایا گیا۔ اتنی موٹی موٹی تقریباً 12-15 فٹ کی دیواریں تھی کسریٰ کے محل کی، وہ دراڑ دکھائی گئی۔ آج بھی وہ دراڑ موجود ہے، آج بھی وہ تریڑ دیوار میں موجود ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کسریٰ کے محل کے 14 کنکرے گر گئے، آتش گدا بجھ گیا اور اس کے محل کے اندر دراڑ پڑ گئی اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا تیری حکومت پر زوال آ گیا، دنیا کے اندر آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے وہ دیوار موجود ہے۔ اللہ پروردگار عالم اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار،
آؤ بڑے بڑے بادشاہوں، دنیا کے اندر حکومت کرنے والوں، دنیا کے اندر راج کرنے والوں، آج میرے سامنے آ کے جس کی جرت ہے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو، آدم علیہ السلام کی طرف نظر ڈالیں گے، جناب آدم علیہ السلام کا سر جھکا ہوگا، یقین جانو آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، لبنان کے بارڈر پر، شام کے بارڈر پر مری سے 200 گنا زیادہ سردی تھی۔ اللہ اکبر، حابیل علیہ السلام کی قبر کے پاس وہ پتھر موجود ہے، جب قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تھا پتھر بھی رونے لگ گیا تھا کہ اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اس پتھر میں سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا ہے۔ علماء اکرام فرمانے لگے جب سے آدم علیہ السلام کا بیٹا قتل ہوا اس وقت سے پتھر آج تک ایک آنسو بہا رہا ہے، کوئی ٹوٹی کوئی نل کچھ نہیں، پر تک کر کے پتھر میں سے قطرہ ٹپکتا ہے۔ اللہ جانے اللہ کی کیا حکمت۔ جناب آدم علیہ السلام کا سر نیچے، حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، جناب زکریہ علیہ السلام خالو ہے، مریم علیہ السلام بتیجی ہے۔ اللہ اکبر، جس محراب میں بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنے کی اطلاع دی گئی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ زکریہ علیہ السلام جب محراب میں آیا کرتے، اس حضرت مریم کی جگہ پہ آیا کرتے، طرح طرح کے بے موسمی پھل پایا کرتے، زکریہ علیہ السلام دیکھا کرتے دروازے بند ہے، کھڑکی بند ہے، کسی مرد کا آنا جانا کوئی نہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پھل کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ زکریا تجھے کیا بتاؤں، مجھے پتہ نہیں لگتا، یہ بے موسمی پھل پتہ نہیں کون میرے پاس آ کے رکھ جاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھلوں کو مریم علیہ السلام کے پاس پڑے دیکھا، وہ محراب دکھائی گئی جس میں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنا دامن پھیلایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو سفید داڑھی کے باوجود اس بڑھاپے کی عالم میں مجھے بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ جیسے بے موسمی پھل دینا تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے الہ العالمین، اسی طرح اولاد دینا مشکل بات نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں، زکریا علیہ السلام محراب کے کونے میں کھڑے ہو کر مریم نہ سن لے، میرے رشتہ دار نہ سن لے، میری قوم نہ سن لے، میرے امتی نہ سن لے، کونے میں کھڑے ہو کے سرکوشی کرنے لگے اور کیا کہہ رہے؟ قال رب انی وہن العظم منی واستعل الراس شیبا۔ الہی دیکھ لے ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، بوڑھا میں ہو گیا، داڑھی سر کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن پروردگار عالم اس وقت بھی میں تیرے سے نہ امید کوئی نہیں۔ دریائے کرم رحمت پروردگار عالم کا جوش میں آیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا کیا یاد کرے گا، ہم نے تجھے اس بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام میں نے یحییٰ رکھ دیا۔ اس زکریا تجھے بڑی خوشی بتاؤں، بیٹا تیرا ہوگا، تاج نبوت سر پہ سجاؤں گا، قیامت تک نبی میرا بنا دیا جائے گا۔ شام کی جامع مسجد عموی کے اندر جناب یحییٰ علیہ السلام کی قبر، آپ کا سر مبارک ہے۔ اللہ اکبر، شاہ صاحب فرمانے لگے یا بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے سناؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ خدا کا پیغمبر قیامت کے دن گواہی دے۔ پاکستان سے جو آنے والے، میں ان کے ایمان کا گواہ، انہوں نے آخری نبی پہ کلمہ پڑھ کے سنایا تھا۔
लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज मेरे अलावा बादशाह कोई नहीं। आज जर्रे जर्रे का हिसाब दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा। आज जर्रे जर्रे का हिसाब दिया जाएगा। आज पता लगेगा दुनिया के अंदर जबर की हुकूमत कौन गुजार के आया, जुल्म के बाजार कौन गर्म करके आया। यकीन जानो आज से 4 साल पहले जब दाइश के हमले शाम के ऊपर हुए, अल्लाह अकबर, हमें वो जगह दिखाई गई, तुमने मोबाइल के क्लिपों में देखा होगा, हमें हरब में वो जगह दिखाई गई जहाँ शामी बच्चा अपने माँ बाप की मैयत पे बैठा था। एंकर टीवी इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू ले रहा था और कहने लगा बता तेरे साथ क्या हुआ। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया था और कहने लगा था मैं तुम्हारी शिकायत जाके अपने अल्लाह से करूंगा और बताऊंगा मेरे माँ बाप को तुमने क्यों मारा। इतनी आवाज आनी थी। 2 दिन के बाद उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया, वो मकाम दिखाया गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जो हमारा मंदूब था वो ज़ारों कतार रोने लगा। हमने कहा रोता क्यों है? फरमाया यही वही जगह है जब 15 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। 15 लाख मुसलमानों को एक बस्ती के अंदर। जैसे हमारे यहाँ आजाद कश्मीर में जल्जला आया था, लोगों के मकानों के निशान मिट गए। शाम मुल्क खुदाए पाक की कसम ऐसे पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें 10-10 15-15 मंजिला इमारतें जमीन बोस हुई पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया का मुसलमान तुम्हारे से मुतालबा कर रहा है। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी थी, तुम्हारे पास एटमी ताकत थी, तुम्हारे पास इक्तसादी ताकत थी, हुकूमत तुम्हारे पास मुसलमानों की थी। हमें गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। तुम कितने जालिम हो, तुम्हारे माथे पर पसीना भी नहीं आया था। कितने बड़े एजाज की बात है। अल्लाह अकबर। जब इमाम महदी का ज़हूर होगा, इस मुल्क की फौजें इमाम महदी के साथ होगी, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के फितरे का मुकाबला करेंगी। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐलान कर दिया गया पूरी दुनिया इसराइल को मान ले, पूरी दुनिया इसराइल के सामने घुटने टेक ले। पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों, तुम इसराइल को तस्लीम ना करना। रब्बे काबा की कसम है, इसराइल पाकिस्तान की टक्कर पर बनाया गया था। अल्लाह जल्ला शानू ने जहाँ यहूदियों की बस्ती को आबाद किया, वहाँ मुसलमानों के मुल्क को आबाद किया और उसके परचम पर लिखवा दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना मजलूम मुल्क है, अंबिया की सरजमीन है, सहाबा की सरजमीन है। इतना मजलूम मुल्क है, कोई हुकूमती इदारा, कोई मुल्क उनके साथ ताउन करने को तैयार नहीं। अल्लाह। अल मंसूर होटल के अंदर जो मैं बच्ची खाना दिया करती थी, वहां तो औरतों की हुकूमत है भाई। 4-5 दिन बड़ी मानूस हुई। मैंने उसे बुलाया, अरबी में पूछा, मैंने कहा तेरा क्या नाम है? कहने लगी मेरा नाम निसरीन है। मैंने कहा मुसलमान है? क्या हूं मुसलमान, लेकिन इस्लाम वाली बात कोई नहीं। वही लिबास, वही उरियानी, वही जिस्म ऐसा, कपड़े महफूज थे उनके, लेकिन 30% हुकूमत अलवियों की है। यानी उनका अब भी नजरिया ये है कि बच्चा आसमान से जमीन पे फेंको, पहाड़ से बच गया तो ये अली वाला है, ना बचा तो फिर खुदा वाला है। मुल्क के शाम अंबिया की सरजमीन, अल्लाह को नहीं मानते। मेरे पास सिंधी अजरक थी, मुझे किसी ने सिंध से दी, मैं उस हाथ ले गया। मैंने घर वाली से कहा, मैंने कहा वो अजरक लेके आ, का क्या करेगा? मैंने कहा इसको पहनाऊंगा। बार बार मना करती रही, ना बुरा ना मान जाए। मैंने कहा तू लेके आ। ऊपरली मंजिल से 4थे फ्लोर से वो चादर लेके आई। मैंने उस बच्ची नसीन को बुलाया और बिस्मिल्लाह पढ़ के डरते डरते, एजेंसियां बहुत ज्यादा है, मैंने यूं करके उसके सर पे रखा। अल्लाह की कसम ज़ारों कतार रोने लग गई। इतना रोई। फिर उसने अपनी शामी अरबी में हमें समझाया। कहने लगी तुम कौन लोग हो? इस मुल्क में तो हमारे कपड़े उतरते हैं, चादर पहनाने वाला हमें कौन आ गया है? कहने लगे यहाँ तो हमारे रोजाना कपड़े उतारे जाते हैं, चादर कौन पहनाने के? तुम मुसलमान हो?
شام کے بازار میں اہل البیت کو میرے عزیزوں کربلا کے واقعے کے بعد رلا کے لے کے جایا گیا تھا، وہ جگہ دکھائی گئی جہاں اہل البیت کے سروں کو میرے عزیزوں نیزے سے اتار کے دھویا گیا تھا۔ وہیں شام کے بازار میں جب سیدہ زینب حضرت سجاد امام زین العابدین کو کھڑا کیا گیا تھا، ہمیں ایک ہی بات بتلائی کہ 16-17 جتنے علماء اکرام ہیں سب کے ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے، سب کے سر پہ ٹوپی پگڑی ہونی چاہیے، سنت والا لباس ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، ہاتھ کے اندر تسبیح ہو، خبردار دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ اس وقت ایک اسکول کی شام کے بازار میں تقریباً 11:15 بجے کے قریب چھٹی ہوئی، ایک عورت سامنے سے دوڑتی آئی، یقین جانو یوں کر کے میرے اس نے منہ پر ہاتھ مارا اور یوں کر کے اس نے میری داڑھی کھینچی، میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے، شاہ صاحب بھی تھے، کہا خاموش، پھر یوں کر کے منہ پر ہاتھ، آنکھوں میں انگلیاں مارنے لگی، میں ڈر گیا۔ پھر ساتھ والا جو ہمارا جو رہبر تھا اس سے پوچھنے لگی یہ انسان نہیں لگتے، لگتا ہے آسمان سے فرشتے زمین کے اوپر اتر آئے۔ پھر ہمارا کرتا پکڑ کے اس نے یوں کھینچا، کہنے لگی یہ لباس ہمارا تھا، یہ پگڑی ہماری تھی، یہ ڈنڈا ہمارا تھا، ہم مغرب میں آ کر بہ گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، یوں کر کے اپنی عربی زبان میں کہنے لگی خدا کا تمہیں واسطہ اپنے کلچر کو نہ چھوڑنا ورنہ دنیا کے اندر ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اسکول کے بچے ہمارے پیچھے جلوس کی شکل میں شاہ صاحب کے کپڑوں کوئی ہاتھ لگائے، پھر یوں پر ہاتھ پھیر کے رو کے کہتے ہیں اس طرح کر ہمارے لیے بس دعا کر دو، پتہ نہیں کس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر شام میں آرام فرما رہا ہے، اللہ غنی۔ جب میرے عزیزوں باب الصغیر قبرستان میں جانا ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ لے گئے، ہمارے پاکستانیوں کو اعزاز ملا، نیٹو کی فوج آگے، عراقی فوج پیچھے، درمیان میں ہماری گاڑی چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ پھر ہمیں میرے عزیزوں بلال حبشی کی قبر پر جب فاتحہ پڑھی، وہاں چابی برادر آ گئے، کہنے لگے اندر جاؤ گے اصل بلال کی قبر پہ جاؤ گے؟ ہم نے کہا اجازت دو۔ پھر ہمیں سیڑھیاں اتار کر بلال حبشی کی قبر پہ لے جایا گیا، میں اپنا کندھا بلال کی قبر کے ساتھ لگا کے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب زارو قطار رونے لگے، پھر شاہ صاحب نے خطبہ پڑھ کے سنایا، فرمایا بلال تو کتنے مقدروں والا، تجھے نبی نے دیکھا، نبی نے تجھے دیکھا ہوگا، بلال کتنی مرتبہ کملی والے نے تجھے اذان کا حکم کیا ہوگا، بلال اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تیری پسلیاں توڑی جا رہی ہوں گی، محمد کے آنسو نکل رہے ہوں گے، بلال ہمیں وہ منظر بتا، امام الانبیاء کا حجرہ کیسا تھا، بلال کملی والے کا بلال، ابو بکر عمر کیسا تھا، نبی کا حسین کیسا تھا۔ حضرت فرمانے لگے بلال بتا تو صحیح پیغمبر حسین کو گودی میں لے کے کیا کیا کرتا تھا؟ شاہ صاحب نے 45-50 منٹ مراقبہ کیا، رو رو کے ہجکیاں بن گئی، اور میں رب کعبہ کی قسم ہے ایمان کی حالت میں کہہ رہا ہوں بلال نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال قیامت کے دن اللہ کے نبی کو گواہی دے دینا، حوض کوثر پر جا کے کہہ دینا پاکستان سے لوگ آئے تھے، ہم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پوری جامع مسجد والے نمازیوں، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے لیکن میں نے سب نمازیوں کی طرف سے سلام پیش کیا، میں نے کہا بلال پاکستان سے میں نمائندہ بن کے آیا، میں اپنی جامع عثمانیہ والوں کا سلام پیش کر رہا ہوں، بلال ہمارا سلام قبول فرما لے۔ شاہ صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بلال نے وعدہ کر لیا قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی حضور کے حوض کوثر پہ دے گا۔ سامنے قبر جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ کون نبینا صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جایا کرتے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا مصلی ممبر دے کے جایا کرتے۔ یہ کون عبداللہ بن ام مکتوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سردار عرب کے آئے بیٹھے تھے، دوسرے ملکوں کے سردار آئے بیٹھے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ پاک پیغمبر کی منشا مبارک یہ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہ آئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نا صحابی ہے، اللہ اکبر، دیواروں کے ساتھ سہارا لیتے لیتے حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، جو اللہ نے تجھے سکھایا وہ مجھے سکھا دے۔ رحمت والے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس وقت عبداللہ کیوں آ گیا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس وقت سردار آنا بیٹھے ہیں۔ حضور کے ماتھے پہ بل آیا، جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے، فرمایا محبوبہ آپ نے اس کا اندھا پن دیکھا، آپ نے اس کے کپڑوں پہ تاکیاں دیکھی، آپ نے اس کے کپڑوں پہ پیوند دیکھے،
کے آپ نے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار نہ دیکھا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیری چڑھائی ماتھے پہ بل اس لیے لے آیا تیرے دربار میں کندھا آ گیا. میرا محبوب آج تو ماتھے پہ بل آیا، تیرے یار مجھے بڑے پیارے ہیں، آج کے بعد کسی یار کے بارے میں ماتھے پہ بل نہ لے کے آنا. پاک پیغمبر اس کا مقام تو نہیں جانتا، اس کا مقام میں جانتا ہوں. اللہ فرماتا مجھے میری عزت کی قسم ہے ان بادشاہوں سرداروں جیسوں سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، محمد تیرے یار کی پیر کی جتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ فرما رہے عبداللہ بن ام مکتوم. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے ہمیں امیر شام کی قبر پہ لے جایا جائے. امیر شام کون ہے؟ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر. وہاں کے لوگ کہنے لگے جانے کی اجازت کوئی نہیں، کیونکہ ان کا مذہب کچھ اور ہے، مختلف ہے. وہ حسین کے قاتلوں میں امیر معاویہ کو شامل کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بڑی مشکل سے گورنمنٹ سے اجازت لے کر اللہ اکبر فوجی دستہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ گیا. رب کعبہ کی قسم ہے ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے. 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کرنے والے کی قبر کی مٹی بھی پوری کوئی نہیں تھی. لگتا تھا امیر معاویہ کی قبر پر اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کے نام کی تختی بھی ٹوٹی پڑی تھی. ہمیں اس قبر کی جالی کو ہاتھ لگانے نہ دیا. منت سماجت کر کر قبر کی جالی کو ہاتھ لگا کے اندر دیکھا. رب کعبہ کی قسم ہے مٹی سے پتہ نہیں کس کس چیزوں سے امیر معاویہ کی قبر بھری پڑی تھی. لگتا تھا امیر معاویہ ہمیں پیغام دے رہا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حضور کے حوض کوثر پہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا اور میں کہوں گا کملی والے تیری امت نے میری قبر پر بھی پتھراؤ کیا تھا، انہیں بتا میرا قصور کیا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس تقریباً 4 گھنٹے میں بیٹھنے کا موقع ملا. اور پیر محل کے غیور مسلمانوں تم اپنے آبائی قبرستان میں چلے جاؤ. اللہ اکبر احاطہ بنا ہوا ہے، احاطہ بنا ہوا ہے. ادھر بھائی کی قبر ہے، ادھر باپ کی قبر ہے، ادھر بھتیجے کی قبر ہے، ادھر رشتہ دار کی قبر ہے. ساری قبریں ساتھ ساتھ بنی پڑی ہیں. اللہ اکبر. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اللہ اکبر. کوئی احاطہ 4 قبروں کا، کوئی 6 قبروں کا احاطہ بنا ہوا ہے. 2 قبروں کی جگہ خالی ہے. میاں یہاں کیا کرے گا؟ اپنے لیے میں نے جگہ بنا رکھی ہے. اللہ کی قسم اہل البیت کی مظلومی کا اس وقت احساس ہوا. اماں فاطمہ مدینے میں لیٹی ہوئی ہے، بیٹی زینب میرے عزیزو شام میں لیٹی ہوئی ہے، باپ علی کوفے میں لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. بھائی حسین نجف میں کربلا میں لیٹا ہوا ہے. اتنا میرے عزیزو مظلوم خاندان ہے جن کو اللہ نے، جن کو دنیا نے میرے عزیزو دنیا میں جدا کر دیا، مرنے کے بعد بھی دنیا اکٹھا نہ کر سکی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اندر جانا ہوا. ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر تھی. اللہ اکبر. پھر مراقبے میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کوئی ہماری سیلفی لے رہا تھا، کوئی ہمیں پوچھ رہا تھا تم کون لوگ ہو، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ کلچر تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ ہاتھ میں ڈنڈا تمہارے پاس کہاں سے آیا. یقین جانو اور میرے عزیزو اللہ کی قسم مادی تبلیغ کر کے آ گئے. اپنے زبان سے کچھ نہ کہا، ہم نے یوں کر کے لباس دکھایا. ایک جگہ میرے عزیزو اس طرح آستین اٹھا کر 3 انگلیوں سے کھانا شروع کیا. ایک لڑکا میرے عزیزو ہمارے لیے کانٹا چمچی لے کے آ گیا. کہنے لگا انگلیاں کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہم نے کہا امام الانبیاء کا طریقہ ہے. یہاں بوسہ دے کے گیا. کہنے لگے تمہارا نبی کتنا سونا ہوگا جو تمہیں اتنے پیارے طریقے بتلا کے چلا گیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ ہماری عادی تبلیغ تھی. جس بازار سے گزرتے لوگ دکانوں سے اٹھ کے دیکھا کرتے تھے یہ لوگ کہاں سے آ گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر وہ لکھا ہوا تھا ام المصائب. شاہ صاحب فرمانے لگے حقیقت کے اندر کسی نے لقب اسے اچھا دیا ام المصائب کا. اللہ اکبر. اس سے بڑی اس پر کیا مصیبت آئی ہوگی. اللہ غنی. جب اپنے گھر سے نکلنے لگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ کربلا میں جائے گی. سیدہ زینب شادی شدہ تھی. کہاں تیرے ساتھ جاؤں گی؟ شوہر کہنے لگا اگر تو گئی
نہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا. کہنے لگی طلاق دے دے پرواہ کوئی نہیں. یہ وہ حسین ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں کہا تھا اے حسین، ام سلمہ سے کہا تھا اے حسین سن لے میری امت تجھے بے دردی سے شہید کرے گی، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا، صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھنا. کہنے لگی شور تجھے چھوڑنا برداشت ہے، نبی کے نواسے کو چھوڑنا برداشت کوئی نہیں. اکیلی سیدہ زینب ملک شام میں ہمارے ہوٹل کے پاس میرے ملک شام میں لیٹی ہوئی ہے. یقین جانو جب وہاں 4 گھنٹے کے بعد بیٹھ کے اٹھنے لگے، ظہر کی نماز شاہ صاحب نے اپنی امامت میں کروائی، جب وہاں سے اٹھنے لگے لگتا تھا سیدہ زینب نے ہمارے کرتے کا دامن کھینچا اور کہا ہوگا جا کے اپنی ماں بیٹیوں سے کہہ دینا ہم تو پردہ بچا بچا کے یہاں تک پہنچ گئے، بتاؤ تم نے ہمارے پردے کا کتنے میں سودا کیا، بتاؤ تم نے ہمارے ایمان کا کتنے میں سودا کیا، بتاؤ تم نے اپنی حیا کو اجاڑنے میں کتنے ڈالر کتنے پیسوں کا سودا کیا. لگتا تھا سیدہ زینب، حضرت صغرا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ ان کی قبروں پر حاضری ہوئی. ہمیں ایک ایک ماں نے روک کے کہا قیامت کے دن. ناظرین بیان فرما رہے تھے مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی. دعا کیجیے اللہ تعالی حضرت کی عمر کو دراز عطا فرمائے، ان کے صحت کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بیان کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.